نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين اما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون. لیسا نہیں ہے البر نیکی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی طرف مشرق کے والمغربی یا مغرب کے ولیکن لیکن البرہ نیکی یہ ہے کہ من آمنا جو ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ کے. مطلب جب یہود مدینہ نے تعویل کعبہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑنے کا اس ایک مستقل موضوع بنا لیا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف سے منہ کرنا ایسی نیکی نہیں ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے اور بڑے بڑے کام ہیں وہ ایسے کام ہیں جن سے اکثریت کی ادائیگی یہود قاصر تھے اور یہ کوتاہی کر جاتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسے کہ امتوں نے اپنے رخ مقرر کر رکھے تھے اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا. برا کسی نیک شخص کو نیک کہہ دینا مبالغہ کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اللہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا. اس آیت میں یہودی لوگوں کی متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہودیت کی اکثریت ان سے آ رہی تھی. سب سے پہلے آمنا باللہ، ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور یوم آخرت پہ. یوم آخرت پر ایمان لانا مطلب موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں، حساب کتاب پر، قبر کی حقیقت پر، جہنم پر، ان سب کو ماننا، ایمان لانا، دل کے اطمینان بھی ہو اس میں. اور یہ جو متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہودیوں کی اکثریت ان سے آ رہی تھی. کیا تھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا. کیونکہ یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ذریعے ہر کام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کلام اترا. والکتابی اور کتابوں پر ایمان لانا، جو بھی کتابیں انبیاء پر اتری ہیں ان سب پر ایمان لے کے آنا، قرآن، تورات، زبور، انجیل. والنبیین اور نبیوں پر. نبیوں مطلب نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی خبر دیتا ہے. اور جو ہے سارے رسول نبی ہوتے ہیں، مگر سارے نبی جو ہوتے ہیں، سارے نبی رسول نہیں ہوتے، کیونکہ رسول جو ہے وہ شریعت لے کے آتے ہیں. وآت المال اور اس نے دیا المال مال کو. وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو دیتا ہے. علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، مطلب
مال کی محبت کے باوجود وہ لوگ اسے خرچ کرتے ہیں. کس کس پر خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر. رشتہ دار کون؟ قرابت دار جو قریبی ہیں. والیتاما، اور یتیموں پر. والمساکین، اور مسکینوں پر. مسکینوں پر مطلب مسکین وہ ہوتا ہے جو غربت کے باوجود بھی جو ہے نا بول بھی نہیں پاتے، غریب ہیں، سفید پوش لوگ، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مانگتے نہیں ہیں مگر ظاہر فیل ہو جاتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ یہ ضرورت مند ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر. مسافر کو مطلب مسافر راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی کسی جگہ جا کر ٹھہر جائے تب وہ مسافر نہیں ہوتا، اور مسافر کو راستے میں ضرورت پیش آ سکتی ہو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، مطلب مختلف طریقے سے مسئلہ پیش کرنے والے آپ کے سامنے مشکل. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والے، مطلب غلام آزاد کرنا، کسی کی گردن پر قرض کا بوجھ ہے اسے ادا کر دینا. واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، مطلب فرض نماز کے ساتھ وہ نفل بھی پڑھتے ہیں، مطلب فرض نوافل نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ انہیں سکھائی گئی. وآت الزکوٰۃ، اور دیں زکوٰۃ کو. زکوٰۃ بخل کو دور کرتی ہے، اخلاق سنوارتی ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 92 میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک تم وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. پسندیدہ ترین چیز خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں. محبتیں ہمیشہ قربانی مانگتی ہیں. جو الشخص اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز نہ دے سکتا، اس کی محبت کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے رشتہ داروں پر، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، جن کے خراجات پورے نہ ہوں، ظاہر نہیں کرتے ہوں، سفید پوش ہونا، مانگنے والے ہوں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان پہ خرچ کریں. سفر میں ساتھیوں پر خرچ کریں، جو مانگنے والے سوالی ہیں ان کو جھڑکیں مت، ان پہ خرچ کریں. اس وقت خرچ کریں جب جب اسے خود بھی ضرورت ہو اس چیز کی، مطلب ایک چیز میرے پاس ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، مگر ایسے پھر بھی اس چیز کو خرچ کرنا، مطلب مجھے اگر مال کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے باوجود میں اس کو خرچ کرتی ہوں یا کسی بھی چیز کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے خرچ کرنے سے. اور کیا تھا؟ وفی الرقاب، غلام آزاد کرنا، کسی گردن پر قرض کا بوجھ ہو اسے جو ہے گردن آزاد کرنا، کسی کو مطلب مصیبت سے چھڑانا. واقام الصلاۃ، اور دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. زکوٰۃ مستحق کو دی جاتی ہے، مسلمانوں کا مال مسلمانوں کو ہی دیا جاتا ہے. والموفون بعہدہم، جو پورا کرنے والے ہیں عہد کی پابندی کرو، اس کا بھی سوال ہوگا. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، اپنے عہد جو بھی عہد کرنے والے ان کی عہد کرتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں. والصابرین، اور جو صبر کرنے والے فی البأساء، تنگ دستی میں، انتہائی غربت میں، بہت فقیر ہو تو جسمانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، جسمانی تکلیف ہو. والضراء، اور تکلیف میں ذہنی تکلیف، شدید ترین حالات ہو. وحین البأس، اور جنگ کے وقت کسی نے زیادتی کی ہو، کوئی بات کسی کی بری لگی ہو تو دماغ کو ہمارے سکون نہیں ملتا. مگر ان سب حالات میں الصابرین، صابر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نفس کو روک لیتا ہے. جب غربت ہو، جسمانی تکلیف ہو، مال چلا جائے، کسی کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملے، ان سب باتوں کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں. اور جنگ کے وقت، جنگ میں خوف ہوتا ہے، مال جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پھل ختم ہو جاتے ہیں، جان ہتھیلی پر ہوتی ہے،
تو مقابلہ ہو چل رہا ہوتا ہے اور انسان ان حالات میں بھی صبر کرتا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، صدقوا انہوں نے کہا، آمنا باللہ تو پورا کیا، مطلب جو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر تو انہوں نے پورا کر دکھا. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المتقون وہ ہیں جو متقی ہیں. ان امور میں صبر جو قابل برداشت ہو، ان امور میں اصل میں صبر جو ہوتا ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، مگر سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کے بعد فوراً بات آئی ہے صدقہ خیرات کی، اور اس کے بعد پھر روزے والا کا حکم آیا ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ آمنت باللہ کے ایمان میں سچے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہے، ان کو اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور یہی لوگ متقی ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جھکاؤ ہوتا ہے ان کے اندر اور سختی نہیں ہوتی. اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم برحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل مقتولوں کے بارے میں. قصاص کا مطلب ہے کہ جان کے بدلے جان لینا. پھر قصاص کا حکم ہے یہاں پہ جان کا بدلہ جان، اعضاء کا بدلہ اعضاء، اور قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے. ایک جان کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے. مطلب قتل کا بدلہ، اگر انسان کسی کا قتل کرتا ہے، زخمی کرتا ہے تو سزا اس کا پیچھا کرتی ہے. الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے. مطلب آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا، عورت یا غلام قتل نہیں کی جائے گی. اسی طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوگی. یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ اس دور کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معذور آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی یا تو قاتل کے قبیلے کا ویسا ہی کوئی معذور آدمی قتل کیا جائے یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے عوض قتل کیے جائیں. اور اگر بدقسمتی سے کوئی حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو اس پوری قوم کی خیر نہیں. اس پر طرح طرح کی مصیبتیں جو ہوتی کھڑی کی جاتی تھیں. انہی خرابیوں کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقتول کے بدلے قاتل، اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون. فمن عفی لہو من اخیہ تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہو واسطے اس کے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، مطلب بھائی خون کا جو رشتہ ہے، شیء کوئی چیز، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے، بالاحسان ساتھ احسان اچھے طریقے سے. مطلب قصاص مطلب معاف کر دے اور دیت لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے بجائے معافی اور عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف فرماتے اور دیت لے لیتے، لینے کی سفارش بھی کرتے اور صحابہ کو تلقین بھی کرتے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا اگر یہ سچا ہو اور تم اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ ترمذی کی ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک چیز ہے کہ مطلب پہلے کہا گیا کہ قصاص کا حکم مطلب فرض ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رعایت اور رخصت بھی بیان فرما دی، بلکہ اگر ایک مقتول کے وارث معاف ہی کر دیں تو اسے بہترین عمل قرار دیا گیا۔ پھر تو قصاص کی فرضیت کا جو جواب ہے وہ کہاں رہ گیا؟ مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کی روئے سخن اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ خون ناحق کا ضرور قصاص لے، خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں فوراً جو اللہ تعالیٰ نے پھر دیت کی رعایت فرمائی ہے تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے کہ اس میں کئی حکمتیں اور لوگوں کی مصلحتیں ہیں۔ اگر وہ جان کا قصاص لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں تو اس سے ایک تو قاتل کی جان بخشی اور قاتل اس خاندان پر احسان ہوتا ہے جس سے آئندہ کے لیے نہایت مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ دوسرے اس صورت سے مقتول کے ورثاء کی مالی امداد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غریب ہوں گے تو انہیں بڑا سہارا مل سکتا ہے، اور یہ سب معاملات حکومت کی وساطت سے ہی طے ہوں گے، مگر مقتول کے ورثاء کی مرضی کے مطابق کیے جائیں گے، اور یہ سارا اختیار حکومت کو ہی سونپ دیا جائے گا تو مقتول کے ورثاء ان کے تمام فوائد سے یکسر محروم رہ جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت کا دستور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے، اور اداءٌ بِالْإِحْسَانِ احسان سے مراد یہ ہے کہ قاتل جو وَأَدَاءٌ بِالْإِحْسَانِ احسان اور ادا کرنا ہے طرف اس کے مطلب اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ذالک یہ تخفیف رعایت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، مسلمان امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور رحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، اور جو کوئی اعتدا زیادتی کرے مطلب حد سے بڑھنا اختیارات، بعد ذالک بعد اس کے فلاح تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، مطلب زیادتی کرنے سے مراد کے دیت بھی لے لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسے قتل کر دیا۔ قصاص اور دیت کی مطلب چند ضروری مسائل۔ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ مقتول کے وارث قصاص پر یہ مسئلہ کہ مطلب انہیں قتل کا بدلہ قتل ہی چاہیے۔ قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا پسند کریں، مطلب جو بلڈ منی ہے وہ لینا پسند کریں اور قصاص معاف کر دیں، اور سب کچھ بھی معاف کر دیں، خون بھی معاف کر دیں، پیسہ بھی نہ لیں۔ مقتول کے وارثوں کو ان سب کا اختیار ہے۔ مقتول کے وارثوں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتیں ممکن صورت پر عمل نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے بجائے معاف کر دینا یا دیت لینا زیادہ پسند ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نسائی کی حدیث ہے کہ جان کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ایک مقتول کے وارث قصاص لیں مطلب جان کا بدلہ جان لیں، یا قصاص معاف کر دیں، دیت لینا چاہے مطلب قتل کی جگہ پیسہ لے لیں، یا سب کچھ معاف کر دیں مطلب پیسہ بھی نہیں لیں۔ مقتولوں کے وارثوں سے اگر قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مطلب اگر دور جاہلیت میں اگر کسی انسان کا ایک شخص مارا جاتا تو لہٰذا اس کے بدلوں ہزاروں خون بہتے مگر فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی۔ قصاص کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حق دیا،
قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ اس میں اس سے زندگی ہے. قاتل سے معاوضہ لینا، قتل کے مطلب قصاص کے جو قانون سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جینے کا حق دیا ہے. قاتل سے معاوضہ لینا یا بدلہ لینا، اس سے کیا ہوگا کہ جو آگے قتل جو ہے مزید قتل نہیں ہوگا، رک جائے گا. دوسرے لوگوں کو عبرت ملے گی، معاشرے میں سکون آئے گا، اور ایسے نسلوں تک جنگ نہیں جائے گی. مطلب ایک کسی نے کسی کا قتل کیا تو کئی نسلوں تک لڑائی چلتی رہتی ہے، قتل ہوتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح اوس و خزرج میں پانی پر جھگڑا ہوا اور دشمنی کئی نسلوں تک چلی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضرا حاضر ہو، آنے لگے، مطلب موت آنے لگے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائیں، خیرن مال کو، مطلب خیرن زیادہ مال کے لیے آتا ہے. الوصیۃ وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. کون؟ جو قریب ترین ہے. بالمعروفی بھلے طریقے سے. وارثوں کے لیے وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے. حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقین لوگوں پر. اصل میں یہ آیت منسوخ ہے. سورہ النساء میں بتا دیا گیا ہے کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں، 1/3 کر سکتے ہیں صرف. آیات میراث سے پہلے نازل ہوئی سورہ النساء میں مکمل اس کا ذکر ہے. اس آیت کے بعد کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ منسوخ ہے. مطلب اگر موت کے آثار نظر آنے لگیں، اگر وہ مال چھوڑ جائیں تو وصیت کریں. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے. وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی. ایک شخص اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اقربین کے لیے وصیت کر جائے 1/3. وصیت کرنا فرض ہے. اگر وصیت کرنے کے قابل کوئی چیز ہے تو مرنے کے بعد پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی وصیت کو قبول کیا جائے گا. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اس کو، بعد اس کے، ما جو سمعہ اس نے سنا اس کو، فإنما تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی مرنے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ کی، اور مگر کوئی بااختیار وارث اس میں ترمیم کر دے، مطلب اس کو بدل دے، تبدیلی کر دے، تو وہ سب گناہ گار ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں تک کو جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. فمن خاف تو جو کوئی خوف کرے، مطلب گمان اندیشہ کرے، من موص وصیت کرنے والے سے، جنفا طرفداری کا، او یا اثما گناہ کا. اس گناہ جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے. اور فاصلح تو اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں احکامات کیوں سکھائے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. ہاں اگر معلوم ہو جائے کہ مرنے والے نے وصیت کرنے میں کوئی غلطی کی ہے، خواہ وہ یا دانستہ یا کسی طرفداری کر گیا ہو، مطلب کہ کسی کی طرفداری کر گیا ہو، یا گناہ مطلب جان بوجھ کر ایسی غلطی کر گیا ہو، مطلب غلط وصیت لکھ کے چلا گیا ہو، تو اس میں وارثوں کو صلاح مشورہ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے. بلکہ ولی یا با اختیار وارث اس ایسی ترمیم ضرور کر دینا چاہیے. اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے.
اس کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اللہ هو الوارث، اصل وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ وارث حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو موت نہیں آتی۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جو کچھ زمین اور کائنات کے اندر ہے سب کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں ہماری ملکیت میں دی ہیں، وقتی اختیار دیا، مال دولت، اصل اختیار کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ ملکیت ہو ہی نہیں سکتی، جو ہمیشہ رہنے والا ہو اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے۔ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم وارث، چیزیں جو ہیں وہ لوٹتی ہیں، وارث ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انسان جو ہے محدود وقت تک کے لیے وارث ہوتا ہے۔ ہمارے اختیار میں جو ہے جو چیزیں بھی ہیں وہ وقتی ہیں۔ دنیا ہر وارث کا وارث ہے، دنیا میں ہر وارث کو فنا ہے۔ ملکیت حقیقی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز جو ہمیں ملی اس کا ہمیں وقتی اختیار دیا گیا ہے، اور وہ یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الوارث کو سمجھ کر ہم علم وراثت کو سمجھے۔ نیت صرف اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام صرف پسند ہے جو اللہ کے لیے کیے گئے۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ ہے کہ سعید بن ربی شہید ہو گئے تو ان کی بیوی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ ان کے شوہر کے سارے مال پر ان کے بھائی قابض ہو گئے، میں ان بچیوں کی پرورش کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، اور اس کے بعد تفصیل سے احکامات نازل ہوئے۔ میراث جو ہے وہ ضرور تقسیم ہوگی، چاہے کم ہو۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ میراث وہ جو باپ دادا کے ذریعے ملی، میراث تب ہوگی جب مرنے والا کچھ چھوڑ کر مر گیا، مگر سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے گا۔ وراثت جو ہے وہ ضرور تقسیم ہوگی، اور حصے کس نے تقسیم کیے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی ہے۔ اسلام نے نسبی قرابت اور ازواجی قرابت کو اہمیت دے کر سب کو حقوق دیے ہیں۔ اور وصیت کے متعلق ہے کہ ایک مال کا 1/3 کی وصیت کا اختیار ہے۔ مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ سارا کا سارا مال کسی ایک جگہ خرچ کر دیں، جائز نہیں کہ سارا کا سارا مال دین میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ 1/3 اختیار رحمت ہے۔ 1/3 مال کی وصیت کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے موقع دیا، صدقہ جاریہ کے موقع بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ مطلب وصیت ویسے ہی تقسیم ہوگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کے پاس تحریر وصیت موجود ہو، اس کو لکھ کے، انسان کے اگر دل میں کچھ ہے، زندگی موت کا کچھ نہیں پتا، تو تحریر لکھ لے، وصیت پر گواہ چھوڑ دے۔ مگر ایک چیز یاد رکھے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرے۔ وارث کے حق میں وصیت نہ ہوگی، کیونکہ آلریڈی جو وارث ہے اس کو تو مل رہا ہے نا۔ حرام کام کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ 1/3 سے کم کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان مر جائے گا تو سب سے پہلے اس جو خرچہ ہوگا وہ اس کی قبر کی خرید، کھدوانے کا خرچہ، اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے مکروز کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، قرض نہیں، مطلب روح معلق رہے گی جب تک اس کو اس کا وہ مقام نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ورثہ میں مال تقسیم ہوگا۔ میراث تب تقسیم ہوتی ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ عورت کو جب میراث سے محروم کر دیا جائے تو وہ اس کو حق ہی نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں کہ وہ میراث میں حق لے، اور اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی میراث کو اپنے بھائیوں کے نام، کسی کے نام بھی تقسیم کر دے۔ شرم کی وجہ سے وہ سب کچھ دے دیتی ہے، مگر حق سے اور ایک چیز یاد رکھے، عورت اگر اور کوئی عورت باپ کی جائیداد سے حق لیتی ہے تو وہ اس کے بچوں کا حق ہے، اگر نہیں لیتی تو وہ اپنے بچوں کو محروم کرتی ہے۔ حالات بدلنے کا کچھ نہیں پتہ چلتا، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے وہ آپ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔